اور یہ باتیں سنجیدگی کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ امام نے کہا ایک علم یہ اور ایک ہے علم الادیان، اس کا بھی یہی مسئلہ، اس میں کب یہ کہا گیا، اور کل بھی میں نے کئی بار یہ جملہ دہرایا کہ کب یہ کہا گیا کہ محبان اہل بیت اس عذاب میں مبتلا ہوں گے، امکانات ہیں، چانسز ہیں، آدمی یہ سنے اور پھر یہ سوچے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جس طرح سے صحت کے اصول اس لیے نہیں بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو ڈرایا جائے اور آپ کو پریشان کیا جائے، اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ ہی کو آگے چل کر اس کا فائدہ ہو۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ قبر اور آخرت میں کام آنے والی نیکیاں، اس کے لیے کل والی تمیز ضروری تھی کہ دیکھیے یہ خطرے پیش آ سکتے ہیں۔ میں نے جملہ کل اور کہا تھا کہ ایسی ہمارے پاس فقط ایک حدیث نہیں، سلسلہ ہے حدیثوں کا۔ اگر مجھے یہ موضوع دیا جائے کہ قبر اور آخرت میں جو عذاب کلام معصوم میں پایا جاتا، ہم غیر معصوم کے کلام کو تو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، وہ ہمارا وقت کا ضیاع۔ کلام معصوم میں جو قبر اور آخرت کے حوالے سے عذاب کا پہلو پایا جاتا تو غالباً ماہ رمضان کے پورے 30 دن بھی اس کے لیے ناکافی ہوں گے۔ میں نے بطور تبرک یعنی برکت اور اپنے موضوع کی تمہید کے لیے کل ایک حدیث پیش کی تھی۔ کیا معراج کی روایتیں لوگوں کو یاد نہیں؟ کیا خاص 11 قسم کی عورتوں والے عذاب کی روایت لوگوں کو یاد نہیں؟ کیا وہ جو کل میں نے تذکرہ کیا تھا جانوروں کی شکل میں آنے والی روایت، سلسلہ شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، برزخ چند قدم پر، شہید دست غیب کی کتاب معاد، شہید دست غیب کی کتاب گناہان کبیرہ جو اردو میں 7 جلدوں میں چھپی، ایک سلسلہ۔ مگر قطعاً اور قطعاً یہ موضوع نہیں ہے کہ محبان اہل بیت کو ان کی محبت کے باوجود یہ عذاب ملے گا، کہ نہیں، یہ خطر